یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ پکی بتائیں مجھے، ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی، کس طرح دوزخ میں پھینکے گا؟ اور دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ ساتھیوں، کچھ بھی ہو، بیٹا اپنی ماں کے بارے میں ایسے خیالات نہیں رکھتا، اور جس بیٹے کی سوچ اس طرح کی ہو، سوچیں وہ اپنی ماں کا کیا حشر کرتا ہوگا۔ اگر اللہ کی ناراضگی سے آپ کے عمل قبول ہو رہے ہیں تو ماں تو شاہی کوئی نہیں، ماں تو شاہی کوئی نہیں۔ ماں کو یہاں سب کانٹیننٹ میں خدا بنایا ہوا ہے انہوں نے، تو یہ اصل میں خدائی کی نفی کر رہے ہیں، اس لیے ماں کی توہین کر رہے ہیں۔ اب ان کی جو ماں ہے نا، وہ اس کو پیٹے بیٹھ کر کہ شاید جمی ہے نے۔ امی کیڑی شاید ہے، میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ اس کو سننے والے سمجھ سے باہر ہے کہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، سننے والے بھی پھر اسی طرح کے ہی ہوں گے۔ نہیں تو یار، ایک مومن مسلمان بندہ تو اس طرح کے الفاظ سن کر کے ہی میرے خیال سے وہ زبان پر نہیں لاتا۔ اگر وہ کر دے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بندہ مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو۔ بچہ تم نے بنایا ہے، تم لوگوں نے تو ایک دنیاوی لذت اٹھائی، اس کے اینڈ پہ بچہ تو اللہ نے بنا دیا۔ تجھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، تیرے دودھ کی کیا اوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہو ایسے بندے کے اوپر جو اپنے والدین کے بارے میں اس طرح کا گمان رکھتا ہے، اور پھر امت مسلمہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی مطلب ماؤں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولے جانا۔ پتہ نہیں یار کس طرح کے لوگ ہیں اسے سننے والے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی بے باکیاں لیے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ اس بار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے پر، یعنی اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اس بات پر رقیق حملے کر رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انتہائی گندے اور فحش انداز سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کلام کر رہا ہے۔ آئیں آج آپ کو ہم وہ سناتے ہیں۔ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماں سے زیادہ رحم کرنے والا، یہ کہنا یہ تمہاری ڈاکٹرائن ہے، یعنی یہ قرآن و سنت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی ڈاکٹرائن ہے، اپنا نتیجہ ہے۔ اور کتنے گندے انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پھکی، اب یہ پھکی کس کس کو جا رہی ہے، یہ کس کس کو پھکی دے رہا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ سارے بزرگوں کی کتاباں فارغ جے، میں تمہیں پریکٹیکل مثال دے۔ جس کتاب کے اندر بھی یہ ڈاکٹرائن آئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ رحم فرمانے والا ہے، ماں سے بھی بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، وہ کتابیں ساری فارغ ہیں۔ اب چاہے وہ قرآن پاک ہو، چاہے وہ حدیث پاک کی کتاب ہو، چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو، مرزا نے مطلقاً حکم لگایا ہے، اور اس کے اندر اس نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ یہ مرزا کی جہالت پر بھی جہالت ہے، اور یہ جہالتوں کے اندھے کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اس کو بالکل ہی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے۔ اب آگے دیکھیں۔ بتائیں مجھے، ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی، ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی، ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی، کس طرح دوزخ میں پھینکے گا؟ اور دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب رحم کدھر گیا؟ اب رحم کدھر گیا؟ اب رحم کدھر گیا؟ آپ نے رحم کا کیا کانسیپٹ سمجھا ہوا ہے؟ وہ ایک بوڑھی دادی اماں جو پسیج جائے گی، وہ ایک بوڑھی دادی اماں جو پسیج جائے گی، وہ ایک بوڑھی دادی اماں جو پسیج جائے گی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ دیکھ رہے تھے اس کا انداز کس انداز سے نقل لگا کر کہہ رہا تھا وہ جی ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اب ہم آپ کو بتائیں گے یہ کس کی نقل لگا رہا ہے اور یہ کس کو ٹونٹ کر رہا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ کدھر گیا وہ رحم۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے رحم کے حوالے سے کتنے گندی طریقے سے گفتگو کر رہا ہے، یعنی یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماں کو مار دیتا ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، نومولود ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے رحم سے خالی عمل ہے، اللہ کا اس کے اندر رحم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوسرے الفاظ میں، اور مرزا کی اس بات کا نتیجہ نکالا جائے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس معاملے میں ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ارحم الراحمین، یعنی سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا یہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ جس کو بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے، اگر وہ یہ الفاظ پڑھنا نہ بھی جانتا ہو تب بھی وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب رحم کرنے والوں میں، سب مہربانوں میں سب سے بڑا مہربان ہے۔ لیکن یہ جو ارحم الراحمین کے الفاظ ہیں یہ ہماری اپنی ڈاکٹرائن ہے، یہ ہماری اپنی عقیدت ہے، یہ ہمارا اپنا نتیجہ ہے یا قرآن کا فیصلہ ہے؟ آئیں قرآن سے ہی سنتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں
والوں میں بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یوسف ہی کی آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کی دعا کو ذکر فرما رہا ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ یہ دعا کیا کرتے تھے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے یہ مصیبت پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اور قرآن اس عقیدے کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون آیت نمبر 118 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے رب مغفرت فرما اور رحم فرما، کیونکہ تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو خیر الراحمین کہا گیا، جس کے اندر تمام رحم والوں سے اللہ کی رحمت کی سبقت، اولویت اور اکملیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون ہی کی آیت نمبر 109 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یہاں پر بھی دعا کو ذکر کیا اور اس کے اندر الفاظ یہ تھے کہ اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو کہیں ارحم الراحمین اللہ کو کہا جا رہا ہے، کہیں خیر الراحمین کہا جا رہا ہے، جس سے بالکل یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب رحم کرنے والے کون کون ہیں؟ ماں رحم کرنے والی ہے، باپ رحم کرنے والا ہے، بھائی رحم کرنے والا ہے، بہن رحم کرنے والی ہے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب رحم کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں اللہ ان سب سے بڑھ کر رحم فرماتا ہے۔ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جس کا رحم کرنا اللہ سے بڑھ کر ہو، جس کی مہربانی لطف و کرم وہ اللہ سے بڑھ کر ہو۔ اور یہ کتنے گندے انداز سے نقل لگا رہا ہے او جی اللہ جی ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، او جی پھکی میں دے رہا ہوں تم لوگوں کو، معاذ اللہ۔ اب یہ ناظرین دیکھیں کہ یہ پھکی کیا قرآن کو جا رہی ہے یا نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب آئیں حدیث پاک کی طرف۔ صحیح بخاری شریف کی 5999 نمبر حدیث پاک ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ سَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَالْتَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس قیدیوں کو لایا گیا، اس میں ایک عورت تھی کہ جس کو بچوں سے اتنی محبت تھی کہ وہ قیدیوں میں جس کا بھی بچہ دیکھتی جو دودھ پینے کی عمر کو ہوتا تو وہ اس کو اپنے سینے سے لپٹا لیتی اور اس کو دودھ پلا دیتی۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ قادر ہوگی تو کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ جملہ بولا، یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث پاک ہے 5999 نمبر، اس کے اندر جو ہے حضور فرماتے ہیں للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تبارک و تعالی اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے پر رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت کو ماں کی محبت سے زیادہ بتا رہے ہیں، اور پھر ماں کی محبت کی مثال دے کر اللہ کی محبت کو سمجھا رہے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کس کو پھکی دے رہا ہے۔ اور یہاں دیکھیں یہ کس انداز سے کہہ رہا تھا کہ جی ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جہنم میں کیسے ڈالے گا۔ یہاں پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس طرح دی؟ حضور نے فرمایا کہ یہ تو تم محبت والی ماں کو دیکھ رہے ہو کہ جو دوسروں کے بچوں کو بھی اپنے سینے سے لگا رہی ہے، دوسروں کے بچوں کو بھی دودھ پلا رہی ہے، تو یہ اپنے بچوں سے کیسی رحم کرنے والی ماں ہوگی۔ تو مجھے بتاؤ اے صحابہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ قادر ہوئی، اگر اس بات پر اس کو قدرت ہوئی تو یہ کبھی بھی اپنے بچے کو جہنم میں جانے نہیں دے گی، آگ میں جانے نہیں دے گی۔ وہاں پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اوے میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کسی بندے کے حوالے سے یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ جہنم کی آگ میں جائے۔ اب اگلی حدیث سننے ابی داود کی 3089 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا رأیتک فاقبلت الیک، یا رسول اللہ میں نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا، میں بھی آپ کے ہمراہ ہو گیا۔ فمررت بغیدۃ شجر، تو میں درختوں کے جھرمٹ کے پاس سے گزرا۔ فسمعت فیہا اصوات فراخ طائر، میں نے وہاں پرندوں کے بچوں کی آوازوں کو سنا۔ فاخذتہن، تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فوضعتہن فی کسائی، اور اپنی چادر میں ڈال لیا۔ فجاءت امہن، تو ان کی ماں آئی۔ فاستدارت علی راسی، وہ میرے سر پر گھومنے لگی۔ فکشفت لها عنہن فوقعت علیہن معہن، تو میں نے اس چادر کو کھول دیا تو وہ ماں جو ہے ان بچوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ فلففتہن بکسائی، تو میں نے سب کو لپیٹ لیا اپنی چادر میں۔ قالا دعہن عنکا، میرے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دے۔ فوضعتہن، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ فابت امہن الا لزومہن،
تو ان کی ماں نہ اڑی، وہ ان کے ساتھ چمڑی رہی. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاصحابہ، تو حضور سرور کونین نے اپنے صحابہ سے فرمایا اتعجبون للرحم ام الافراح فراحها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم اس ماں کے اپنے بچوں پر شفقت سے تعجب کر رہے ہو؟ یعنی کہ عمومی طور پر پرندہ جو ہے وہ انسانوں سے دور بھاگتا ہے، انسانوں کے قریب نہیں آتا، اس کے پاس اگر کھانا بھی ہو، اس کی مرغوب غذا بھی ہو، تب بھی وہ اس کے پاس نہیں آتا. لیکن یہاں پر اس پرندے کو اپنے بچوں سے اتنی والہانہ محبت ہے کہ وہ انسانوں کی پرواہ نہیں کر رہی، اور وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ بچوں پر آ کر بیٹھ گئی. تو حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یا رسول اللہ بالکل، یہ واقعی تعجب خیز منظر ہے. قال فوالذی بعثنی بالحق للہ ارحم بعبادہ من ام الافراح بفراحها، اور لوگوں سنو، قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ان بچوں کی ماں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ارجع بہن حتی تدعہن من حیث اخذتہن، حضور نے فرمایا ان کو واپس لے جاؤ اور ان کو وہاں ہی چھوڑ آؤ جہاں سے تم نے ان کو لیا تھا. وامہن معہن، تو ان کی ماں اس وقت بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہی تھی. فرجع بہن، وہ صحابی ان بچوں کو اسی جگہ جو ہے وہ چھوڑ آئے. یہاں پر دیکھیں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر سے ماں کی ایک محبت اور شفقت صحابہ کو دکھا کر پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کیا اور ماں کی محبت سے کمپیریزن کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. لیکن یہ کس بونگے انداز سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھکیاں دے رہا ہے اور بزرگوں کی کتابوں کو کہہ رہا ہے فارغ ہیں. اب اللہ کا قرآن بھی معاذ اللہ اس کے اس زد میں آیا، حضور کی حدیث بھی اسی زد میں آئی اور یہ سارے احکام لگے. اب یہ جی گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے اگر یہ کہے کہ جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ ہر بندے سے تو رحم والا معاملہ نہیں فرماتا، کیا ابو جہل سے رحم فرماتا ہے؟ کیا جو ہے نا ابو لہب پر رحم فرماتا ہے؟ کافروں پر رحم فرماتا ہے؟ تو اس بونگے انسان کو میں یہ کہنا چاہوں گا، اوے خدا کے بندے، ایک اللہ کی رحمت دنیا کے اعتبار سے ہے اور ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی اخروی معاملات کے اعتبار سے ہے. جو دنیاوی رحمت ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافروں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر اس وقت عذاب نہیں لے کر آ رہا، ان کو رزق بھی دے رہا ہے، ان کو کھانے کے لیے پینے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں بھی دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ایک رحمت ہے جو کہ مسلمانوں کو بھی مل رہی ہے، کافروں کو بھی مل رہی ہے. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کے بھی جہنم پہ جانے پہ راضی نہیں ہے، چاہے وہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو یا جو بھی ہو. جب تک وہ زندہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں تھی کہ وہ کفر سے توبہ کر کے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاتے اور کلمہ پڑھ کر ابدی جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا جاتے. لیکن چونکہ انہوں نے خود سرکشی کی، انہوں نے عناد کیا، انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹلایا اور وہ پھر دنیا سے اسی طرح کفر کی حالت میں چلے گئے، تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ارحم الراحمین ہی ہے، ماں سے بڑھ کر ہی رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں سے لگ رہا تھا کہ مرزا صاحب ماں کی بڑی قدر کرتے ہوں گے، ماں کی بڑی عزت کرتے ہوں گے. چلو کوئی تو ایسی ہستی ہے، چلو کوئی تو ایسا بزرگ ہے کہ جس کو مرزا بھی مانتا ہے، مرزا بھی اس کے رحم کو معاذ اللہ اتنا مانتا ہے کہ اللہ کے رحم سے بھی بڑھا رہا ہے. لیکن مرزا نے اپنا اگلا کلام ہمیں سنا کر ہمیں یہ بتا دیا کہ مرزا سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. اب آگے سنیں. پھر اللہ تعالیٰ کے احساسات بھی اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہوتے ہیں. اور یہ ماں کے ساتھ جو تشبیہ دی جاتی ہے، میں تو اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں. وہ ہے بھی روایت بھی جعلی ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یہ تو نہیں ہے، بالکل کوئی روایت ثابت نہیں اس طرح کی. کہتے ہیں ماں کے ساتھ یہ جو تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کیا جاتا ہے اور اس میں پھر ماں کی رحمت کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر کے اللہ کی محبت کو بڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. اب اگلی بات 70 ماؤں والی جو ہے وہ روایت، چلو اس کو نہ مانو، لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی جو حدیث پاک ہے وہ تو مانو، سنن ابی داؤد کی تو روایت مانو، قرآن کی آیتوں کو تو مانو. کہتا ہے نہیں، جو ماں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے نا یہ بالکل غلط ہے. معاذ اللہ، یہ کس کو غلط کہہ رہا ہے؟ یہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کو غلط کہہ رہا ہے. اگر اللہ کی ناراضگی سے آپ کے عمل قبول ہو رہے ہیں تو ماں تو شاہی کوئی نہیں. پہلے ہمیں کیا سمجھ آ رہا تھا کہ جی ماں تو اس کے نزدیک بہت بڑی کوئی ہستی ہے، لیکن یہاں پر اس نے کیا کہہ دیا؟ ماں تو شیء کوئی نہیں. اب آگے سنیں. ماں کو یہاں سب کانٹیننٹ میں خدا بنایا ہوا ہے انہوں نے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب یہاں پر دیکھیں مسلمانوں پر تہمت لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے جی سب کانٹیننٹ میں انہوں نے ماں کو خدا بنایا ہوا ہے، اور تو نے خدا بنایا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن مسلمان ماں کو ماں ہی جانتے ہیں، خدا نہیں جانتے. اور اگر تو نے کسی چیز سے خدائی کی نفی کرنی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ تو اس کی بے ادبی کرے ہی کرے؟ جیسے اس نے کہا تھا جی کعبۃ اللہ جو ہے نا یہ اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں پوجتے، اس لیے اس کے اوپر جوتیوں کے ساتھ چڑھنا چاہیے. سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں. یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں. اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے. معاذ اللہ، اس سے معبودیت کی، اس سے عبادت کی نفی کرتے ہوئے یہ اس کی توہین پر اتر آیا. اور یہاں پر یہ ماں سے خدائی کی نفی کرنے کے لیے ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے ماں تو شیء کوئی نہیں ہے اور ماں تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اصل میں خدائی کی نفی کر رہے ہیں، اس لیے ماں کی توہین کر رہے ہیں. اب ان کی جو ماں ہے نا وہ اس کو پیٹے بیٹھ کر کہ شے جمی نے. گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا، لکھا ہونا چاہیے ھذا من فضل ربی،
कुरान ने तो हमें नहीं कहा कि आपने ये लिखना है। कहते हैं गाड़ियों के पीछे लिखा होता है माँ की दुआ। अब इससे पहले देखें, लग रहा था जिस तरह माँ से इतनी मोहब्बत है इसको कि अल्लाह से बढ़ा रहा है उसको, और यहां पर अब माँ की मोहब्बत को इतना गिरा रहा है कि माँ की मोहब्बत में लिखे जाने वाले एक जुमले के बारे में ये गुफ्तगू कर रहा है कि जी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है माँ की दुआ। क्या ये कुरान ने लिखने का हुक्म दिया है? तुम्हें ये लिखना चाहिए हाजा मिन फजली रब्बी। मिर्जा, क्या अल्लाह ने कुरान में गाड़ियों के ऊपर यह जुमला लिखने का हुक्म दिया कि हाजा मिन फजली रब्बी? और तेरे ही उसूल हैं और तेरी जूती है, तेरे ही मुंह पे हम मारते हैं कि ये कहां उसूल कुरान ने बयान किया। और ये फिर तेरे टेबल के ऊपर लिखा होता है ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं वो मुस्लिम इल्मी किताबी। तो ये जो जुमले लिखे होते हैं, क्या ये सारे कुरान के अंदर जुमले आए हैं कि अपने टेबल पर ये लिख कर रखना चाहिए? वहां तू क्यों नहीं लिखता हाजा मिन फजली रब्बी? अगर कोई मुसलमान अपनी गाड़ी पर ये लिख लेता है माँ की दुआ, जन्नत की हवा, या ये माँ की दुआ का सदका है, तो मुझे बता ये कौन सा हर्ज है इसके अंदर? अम्मी केड़ी शैब है, अम्मी केड़ी शैब है, अम्मी केड़ी शैब है। मैं दूध नहीं बख्शांगी, वो तेरा दूध तो है ही नहीं था। तुम तो अपने चक्करों में थे, तुम तो अपने चक्करों में थे, तुम तो अपने चक्करों में थे। अल्लाह ने औलाद दे दी। और माँ ने जो 9 महीने इस मनहूस को अपने पेट में रखा, उसकी जो तकलीफें बर्दाश्त की, हर झटके के ऊपर जो उसको नज़ा की कैफियत याद आती थी, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसने इसको पैदा किया, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद इस मनहूस की परवरिश की, कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें जो है ना, वो शय कोई नहीं है, माँ भी शय कोई नहीं है। और ये तो सारे मिर्जा साहब के माँ बाप जो ना, वो अपने चस्के कर रहे थे पूरे, वो अपनी लज्जतों में लगे हुए थे, अपनी शहवत पूरी कर रहे थे, और मिर्जा साहब जो है वो दुनिया में तशरीफ ले आए। तो ये माँ कहती है मैं दूध नहीं बख्शांगी। माँ से पूछो ये दूध तुमने बनाया, बच्चा तुमने बनाया? तुम लोगों ने तो एक दुनियावी लज्जत उठाई, दुनियावी लज्जत उठाई, दुनियावी लज्जत उठाई, उसके एंड पे बच्चा तो अल्लाह ने बना दिया, दूध अल्लाह ने उतारा, तुम्हारे तो इख्तियार ही कोई नहीं। तो तुम लोग किस तरह दावे करते हो? यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के जो माँ बाप थे, ये आपस में एक दूसरे की लज्जत को पूरा कर रहे थे, आपस में एक दूसरे की ख्वाहिश को पूरा कर रहे थे, और मिर्जा साहब वहां पर टपक पड़े। अब आगे देखें। तुझे तो पता भी नहीं होगा कि बच्चा कैसे पैदा हो गया, तुझे तो पता भी नहीं होगा कि बच्चा कैसे पैदा हो गया, तुझे तो पता भी नहीं होगा कि बच्चा कैसे पैदा हो गया। तेरे दूध की क्या औकात है, तेरे दूध की क्या औकात है? तुझे तो पता भी नहीं था कि बच्चा कैसे पैदा हो गया। यानी इसकी मां सोई भी थी, और उसके बाद पता ही नहीं लगा, सुबह देखा टंगा जो मिर्जा पे ऐसी, उन्होंने कहा ओ तू किथों आ गया है? पता ही नहीं लगा जी, मिर्जा साहब पैदा हो गए, और मिर्जा साहब दुनिया पे आ गए। ना कोई दर्द हुआ, ना कोई तकलीफ हुई, ना कोई पता लगा, और मिर्जा साहब की जो है ना वो विलादत हो गई है। कितने गंदे अंदाज से ये गुफ्तगू कर रहा है, और लोग जो कहते हैं कि ये जी हजरत साहब दीनी स्कॉलर हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बगैर गुस्से के गुफ्तगू करते हैं। ये है मिर्जा की औकात कि जो ना अपने माँ का है, ना अपने बाप का है, ना बुजुर्गाने दीन का है। इसलिए हम कहते हैं कि इस छोकरे से अपने बच्चों को बचा के रखो, नहीं तो वो आपके बारे में यही कहेंगे ओए मिर्जा जैसा तो है ही कोई नहीं, हमारे माँ बाप तो है ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस शख्स के दजल फरेब से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल